السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کے اندر، لاک ڈاؤن کے اندر، چونکہ ہم نے اور تمام لوگوں نے ایک ایسی بیماری کو فیس کیا ہے، ایک ایسی بیماری کا مقابلہ کیا ہے جس کا اثر جہاں ہمارے جسموں پر پڑا ہے وہاں ہمارے کاموں پر بھی پڑا ہے، کاروبار پر بھی پڑا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بالکل ٹوٹ چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ بہت سے بھائی ہیں ہمارے ایسے، بہت سے بھائی شکایت کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے کاروبار بحال ہو جائے، دوبارہ اسی طریقے سے ترقی ہونے لگ جائے جیسے پہلے ترقی ہو رہی تھی، کیونکہ کاروبار کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ قرضہ بھی ہو چکا ہے۔ پہلے ہی بہت قرضہ تھا، مزید اور بڑھ گیا ہے۔ تو جن حضرات کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، جو قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں، آج میں انشاءاللہ ان کو ایک عمل بتاؤں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ آپ کا قرضہ بہت جلد اللہ کا ایک ایسا غیبی نظام حرکت میں آئے گا کہ انشاءاللہ وہ قرضہ بہت جلد ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اس وقت ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ، میں یہ جو اس سے فلاں سے قرض لے رہا ہوں، میں اس کو وقت پر، یعنی جو ہمارے درمیان آپس کی رضامندی سے طے ہوا ہے، انشاءاللہ میں اسی وقت پر اس کا قرضہ لوٹاؤں گا۔ یہ ہمیں قرضہ لیتے وقت نیت کرنی چاہیے کہ اللہ، اس بھائی نے میری اس وقت میں مدد کی ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا ہے، اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے، لیکن میں بھی ایک تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے آپس میں ایک وقت متعین کر لیا ہے، اس وقت میں اس کا یہ قرضہ واپس کر دوں گا۔ جب آدمی یہ نیت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ اس کے لیے اس قرضے کو ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے قرضہ لیتے وقت یہ نیت کی کہ مجھے ادا ہی نہیں کرنا، مجھے نہیں دینا، کوئی نیت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی بات یاد رہنی چاہیے کہ پھر اللہ کی اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں آئی، کیونکہ اس کی نیت ہی فاسد ہے، نیت میں فطور ہے۔ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھے، جب ہم کسی سے قرضہ لیتے وقت یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں اس کا قرضہ ضرور ادا کروں گا۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ بس آ جائے، دیتے رہیں گے یا بعد میں دے دیں گے یا نہیں بھی دیں گے، جیسے آج کل کہتے ہیں میں نہیں دے رہا قرضہ، بتاؤ کیا کروں۔ مان لو دنیا میں آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اس نے کچھ نہیں کیا، کیا آپ آخرت میں بچ جاؤ گے؟ آخرت کا نظام بھی تو ابھی باقی ہے۔ چلو دنیا میں بچ گئے، لیکن آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی، ایک ایک پیسے کی پکڑ ہونے والی ہے۔ ہم نے اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے اوپر اس قدر ناراض ہوتے تھے جو قرضہ لینے کے بعد واپس نہیں دیتا تھا، کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جبکہ آپ اپنی امت پر شفیق ہے، مہربان ہے، اپنی امت کے ایک ایک فرد سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن قرض لینے والے شخص پر بڑے ناراض ہوتے تھے جو ادا نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا جب قرضہ لے تو نیت صاف رکھے، اگر نیت میں فطور ہے پھر آپ زندگی میں کبھی بھی سامنے والے کا قرضہ ادا نہیں کر پاؤں گے۔ تو جو حضرات قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ دیکھو، اگر ہم ایک چیز یہ کہ اگر ہم نے نیت بھی ہماری تھی کہ اللہ مجھے قرضہ ضرور دینا، اس کے باوجود بھی قرضہ نہیں اتر رہا ہے۔ بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری تو نیت دینے کی تھی لیکن ہمارا پھر بھی قرضہ نہیں اتر رہا ہے۔ تو پھر آدمی کو ذرا اپنی زندگی کا حساب لینا چاہیے کہ کہیں میں نے والدین کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں میں نے کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی میں نمازیں ہی چھوٹ رہی ہو جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو۔ تو ذرا زندگی کا حساب و کتاب بھی لینا چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے میں اپنی نافرمانیاں تو دیکھوں۔ آج ہم شارٹ راستہ اختیار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تعویذ والے کے پاس چلے جاتے ہیں،
وہاں جا کر کہتے ہیں کوئی عمل بتا دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے، تعویذ دے دیجئے کہ جس کی وجہ سے قرضہ اتر جائے۔ اپنی نافرمانیوں کی طرف کبھی نظر نہیں دوڑاتے۔ راستے کیوں بند ہوئے؟ اللہ کی رحمت کیوں بند ہوئی؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، یا ماں باپ سے رشتہ توڑا ہوا ہے، یا ماں باپ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، یا گناہوں کے اندر کھلے عام مبتلا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور نیت درست کرے، اس کے بعد وظیفہ کرے۔ وظیفہ بھی تبھی کام کرے گا جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑے گا۔ تو وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ یہ توبہ کریں گے کہ اللہ واقعتاً غلطی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اتنا سا کہنا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ معاف کر دے، کافی ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ تو اتنا کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس کے بعد اگر کسی کا کچھ جگہ وغیرہ دبا رکھے تو اس کو ادا کرنی ضروری ہے، یہاں صرف معافی سے کام نہیں چلے گا۔ بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے جس سے ہمارا سارا قرضہ اتر جائے، ہم قرض سے آزاد ہو جائے۔ دیکھیے آپ نے یہ کرنا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح پوری صورت آپ کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ پوری صورت پڑھنی ہے۔ 3 بار پہلے درود شریف پڑھے، 3 بار آخر میں درود شریف پڑھے۔ 40 دن تک آپ اس عمل کو کرتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ انشاءاللہ کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک کا نظام اس کی دعاؤں کے ساتھ، اس کے اعمال کے ساتھ جڑ جائے گا، اور اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکال دیں گے کہ جس سے اس کا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ کاروبار ترقی پر آ جائے گا، کاروبار کے راستے کھل جائیں گے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی شکل ہو، بہرحال اللہ پاک اس کا قرضہ بہت جلد اتروا دے گا۔ دوسری چیز، ایک دوسرا عمل کہ بھائی کاروبار میں برکت کیسے ہو، یعنی چلو قرضہ اتر گیا، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس پر قرضہ نہیں لیکن کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کر لیا کرے۔ بہت شاندار عمل ہے، آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہیں، مبین 7 ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنی شروع کرے، جب آپ پہلے مبین پر پہنچے، پہلے مبین پر پہنچنے کے بعد پھر واپس سے پڑھیں، اور پہلے مبین کو جب آپ کروس کر کے دوسرے مبین پر جائے پھر واپس سے پڑھے، پھر تیسرے پہ جائے پھر واپس سے پڑھے، چوتھے پر، اس طریقے سے 7ویں پر پہنچنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں۔ بہترین وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور اللہ پاک آپ کے کاروبار میں ترقی بھی دیں گے۔ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لینا، میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اگر کاروبار میں ترقی کرنی ہے سورہ یاسین کا وظیفہ کرے، اور اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو پھر آپ پہلے والا وظیفہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مشکل سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.